ٹرمپ کی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے پاکستان، ترکیہ اور مصر کو بھی دعوت۔ غزہ بورڈ آف پیس میں کون کون شامل ہے؟ غزہ کی پٹی کے انتظامی امور سنبھالنے والے علی شاہ کون ہیں؟ بورڈ کا سب سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ ٹرمپ پر غزہ بورڈ میں رکنیت بیچنے کا الزام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ ٹرمپ نے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں وزیر اعظم پاکستان کو شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی ہے، تاہم پاکستان نے اس دعوت کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ اور مصر کے صدور کو بھی ٹرمپ نے غزہ بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ پاکستان بھی مسلم ممالک کے ساتھ جائے گا اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا کے رہنماؤں کو بھی اس بورڈ میں شمولیت کے حوالے سے رابطہ بھی کیا اور دعوت بھی دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اسرائیل سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہ تو ابتدائی جو آپ کو خبر تھی اس کا کرک یا خلاصہ بیان کیا ہے۔ آئیں آپ کو بتا دوں کہ غزہ بورڈ ہے کیا اور اس میں کون کون شامل ہے، ان کا تعارف کیا ہے اور جو انتظامی کمیٹی ہے اس کے سربراہ کون ہے، اس بورڈ کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس کے چیلنجز کیا ہیں، اس ساری تفصیل سے آج آپ کو آگاہ کروں گا۔ غزہ بورڈ آف پیس کا جو بانی ایگزیکٹو بورڈ بھی ہے جس کا کام سرمایہ کاری اور سفارتکاری ہوگا، جبکہ دوسرا غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے جو ایک اور مجوزہ انتظامی گروپ یعنی نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے ساتھ مل کر زمینی کام کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ جمعے کو ٹرمپ نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں عمل کرتے ہوئے غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت دیگر اہم شخصیات اس کے ارکان میں شامل ہیں۔ ٹونی بلیئر، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، جو اس بورڈ میں شامل کیے گئے ہیں، یہ سابق برطانوی وزیر اعظم کا نام غزہ کے بورڈ آف پیس کے ممکنہ رکن کے طور پر شامل کیا گیا ہے، یعنی ٹونی بلیئر کا، اور لیبر پارٹی کے وہ سابق رہنما ہیں۔ 1997 سے 2007 تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے اور انہی کی قیادت میں برطانیہ نے 2003 میں عراق جنگ میں شامل ہوا تھا۔ اسی سبب بہت سارے لوگ ان کے صدر ٹرمپ کے بورڈ میں شمولیت کو متنازع سمجھتے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ پہلے اطلاعات یہ تھی کہ ٹونی بلیئر کا نام خارج کر دیا گیا ہے، لیکن جب لسٹ آئی ہے تو اس میں ان کا نام شامل تھا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے نکلنے کے بعد 2007 سے 2015 تک ٹونی بلیئر نے اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور روس کے لیے ایلچی برائے مشرق وسطیٰ کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ ٹونی بلیئر بورڈ آف پیس میں شامل واحد فرد ہیں جو امریکی شہری نہیں ہیں۔ دوسرا نام ہے مارکو روبیو کا۔ بطور امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی حصہ ہیں۔ ٹرمپ کے صدر بننے سے قبل وہ غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل حماس کے تمام عناصر کو تباہ کر دے، تاہم بعد میں انہوں نے اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کی تعریف کی اور اسے بہترین اور واحد حل قرار دیا۔ گزشتہ برس مارکو روبیو اسرائیلی پارلیمنٹ کے مقبوضہ غرب اردن کے علاق سے متعلق اقدام پر بھی تنقید کر چکے ہیں۔ غزہ بورڈ کے ایک اور رکن سٹیو وٹکاف ہیں جو ریل اسٹیٹ کاروبار سے منسلک شخصیت ہیں، صدر ٹرمپ کے گالف پارٹنر ہیں اور امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ ہیں، وہ بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔ رواں مہینے وٹکاف نے صدر ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبے کے دوسرے مرحلے کا بھی اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں غزہ کے اثر نو تعمیر، اسے اسلحے سے مکمل پاک کرنا اور حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہوگا۔ غزہ بورڈ میں جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ یہ امریکی صدر کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر اور یہودی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی اور مذاکرات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ سٹیو وٹکاف کے ساتھ اکثر روس اور یوکرین اور اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ ختم کروانے کے لیے بطور ثالث کام کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں انہوں نے امن معاہدے پر گفتگو کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات بھی کی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک تقریر کے دوران 2024 میں انہوں نے کہا تھا، اگر لوگ اپنا روزگار بڑھانے پر توجہ دیں تو غزہ کے ساحل پر موجود پراپرٹی بہت قیمتی ہو سکتی ہے۔ غزہ بورڈ میں شامل ایک رکن کا نام مارک روون ہے۔ ارب پتی کاروباری شخصیت ہیں۔ مارک روون اپالو گلوبل مینجمنٹ کے CEO ہیں جو کہ نیو یارک میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نجی جو کمپنی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوسری بار صدر بنتے وقت مارک روون کا نام سیکرٹری خزانہ کے عہدے کے لیے بھی گردش کر رہا تھا۔ تو یوں دیکھا جائے غزہ بورڈ آف پیس میں جب تک جو نام آئے یہ سارے وہ ہیں جو یا تو ٹرمپ کے رشتہ دار ہیں یا پھر اس کے کاروباری پارٹنر ہیں، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ اس غزہ بورڈ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور رکن کا نام ہے اجے بانگا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے سربراہ اجے بانگا اپنے طویل کیریئر میں سابق صدر اوباما سمیت متعدد سیاستدانوں کی معاونت کر چکے ہیں۔ بانگا 1959 میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور 2007 میں
امریکی شہری بنے۔ انہوں نے بعد میں ایک دہائی تک ماسٹر کارڈ کے بطور CEO بھی کام کیا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے 2023 میں انہیں ورلڈ بینک کی قیادت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے علاوہ رابرٹ گیبریل یہ امریکی قومی سلامتی کی ٹیم کے بھی رکن ہیں اور وہ ایگزیکٹو بورڈ کے آخری رکن ہیں۔ گیبریل 2016 سے ٹرمپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور PBS کے مطابق وہ اس کے بعد ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر کے خصوصی معاون کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق بلغارین سیاستدان نکولے ملادونوف یہ غزہ میں بورڈ کے نمائندہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ وہ ایک علیحدہ 15 رکنی فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی جو کی نگرانی کریں گے، جس نے نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ یعنی NCAG کا نام دیا گیا ہے۔ NCAG جو کی قیادت ہے وہ ایک فلسطینی اتھارٹی کے سابق نائب صدر وزیر علی شاہ کریں گے۔ اب آپ کو لگے آتا ہوں غزہ پٹی کی جو انتظامی امور سنبھالنے والے علی شاہ یہ کون ہے، اس کے متعلق بھی بتا دوں۔ علی شاہ فلسطینی سرکاری عہدیدار اور انجینئر ہیں جنہیں غزہ کی پٹی کے انتظامی امور سنبھالنے والی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے ہے اور وہ بنیادی طور پر سول انجینئرنگ اور شہری انفراسٹرکچر کے ماہر ہیں۔ اسی تجربے کے لیے شاید ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ علی شاہ 1958 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں بیچلر اور ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں بیلفاسٹ میں کوئنز یونیورسٹی سے انفراسٹرکچر پلاننگ میں PhD کی ڈگری لی۔ فلسطینی اتھارٹی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے ماضی میں اہم سرکاری عہدے سنبھالے، مثلاً وزارت منصوبہ بندی و بین الاقوامی تعاون کے نائب وزیر، وزارت ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری، صنعتی شعبے کی قیادت اور مشاورت وغیرہ۔ وہ غزہ پٹی کی اسرائیل کے ہاتھوں تباہی کے بعد ٹیکنوکریٹ انتظامی کمیٹی کے سربراہ ہیں، جسے مختلف ممالک کے ثالثی منصوبوں کے تحت غزہ کے انتظامی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیری نو کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ علی شاہ سیاسی رہنما سے زیادہ تکنیکی اور انتظامی مہارت رکھنے والی شخصیت ہیں، جنہیں خاص طور پر غزہ پٹی کے انتظامی اور ترقی کے چیلنجز سنبھالنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ علی شاہ کے منصوبہ میں غزہ کا ملبہ بحیرہ روم میں پھینکنا اور 3 سال کے اندر تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو شامل ہے۔ وہ 15 فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے گروپ کی قیادت کریں گے، جنہیں فلسطینی علاقے میں حکومت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ جمعرات کو ایک فلسطینی ریڈیو اسٹیشن کو دیے گئے انٹرویو میں شاہ نے اس طرح کا طریقہ تجویز کیا ہے اور اس حوالے سے اپنے منصوبے کے متعلق بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بلڈوزر لے کر ملبے کو سمندر میں دھکیل دوں اور نئے جزیرے، نئی زمین بنا دوں تو میں غزہ کے لیے نئی زمین حاصل کر سکتا ہوں اور ساتھ ہی ملبہ بھی صاف کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ ملبہ 3 سال میں ہٹایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ترجیح فوری امداد فراہم کرنا ہے، جس میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے عارضی رہائش کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ان کی دوسری ترجیح ضروری اور اہم انفراسٹرکچر کی بحالی ہوگی، جس کے بعد مکانات اور عمارتوں کی تعمیر نو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ 7 سال میں بنے گا اور پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ شاہ کی جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل کو حماس کی بھی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے جو وزرائے خارجہ نے غزہ کی پٹی کے انتظام کے لیے جو تشکیل دی گئی نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ NCAG کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ کمیٹی 14 جنوری 2026 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو قرارداد 2803 کے تحت ایک عبوری انتظامی ڈھانچے کے طور پر قائم کی گئی ہے، جو جامع امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے اور فلسطینی اتھارٹی کے تعاون سے کام کرے گی۔ یہ تو آپ کو میں نے جو غزہ بورڈ اور جو اتھارٹی تھی اس کے مطابق جو ارکان تھے ان کا تعارف بتا دیا ہے۔ اب میں آپ کو وہ بتا دوں کہ یہ جو بورڈ ہوگا غزہ پیس بورڈ، اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال بہت شد و بس سے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ بورڈ کتنی جلدی غزہ میں تبدیلی لا سکتا ہے، جو فلسطینیوں کی روزمرہ کی زندگی میں حقیقی فرق ڈالے، خاص طور پر دیرپا امن اور اس سے جڑے ٹھوس اقدامات کا سلسلہ کب شروع ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا اس حوالے سے تخمینہ ہے کہ غزہ میں تقریباً 80% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور جنگ سے بچ جانے والے خاندان اب سردیوں کے موسم اور خوراک اور رہائش کی کمی سے نبرد آزما ہیں۔ اگرچہ امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے، لیکن وہ اسرائیل پر اپنے کام پر مسلسل رخنہ اندازی ڈالنے اور سبوتاج کرنے اور پابندی عائد کرنے کا بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تعمیر نو کی طرف بامانی پیش رفت دکھانا بھی ایک مشکل کام ہوگا، جس میں نہ صرف اندازاً 60 ملین ٹن ملبے کو ہٹانا شامل ہے، بلکہ سب سے پہلے اس میں موجود لاشوں اور نہ پھٹے ہوئے بموں کو تلاش کرنا اور ان کو ٹھکانے لگانا بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے تباہ شدہ مکانات کی تعمیر نو ہے، یہ کم از کم 2040 تک جاری رہے گی، لیکن کئی دہائیوں تک بھی اس کے علاوہ یہ جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا غزہ بورڈ آف پیس کو جو چیلنج ہوگا وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کا چیلنج اور اسرائیل کو اس غزہ کی پٹی سے نکالنے کا چیلنج۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے غزہ کے وجہ سے ایک اور جو اقدام سامنے آیا وہ میجر جنرل جیسپر جیفر کو غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن جو فورس ہے ISF کا کمانڈر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی حمایت اس فورس کے پاس غزہ کو اسلحے سے پاک کرنے کا یہ بڑا چیلنج بھی ہوگا۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح روڈ میپ نہیں ہے کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کس طرح قائل کیا جائے گا، اور نہ اس بارے میں کوئی واضح اندازہ ہے کہ کون سا ملک اس فورس کے لیے فوج فراہم کرے گا۔
یا اس کی ترسیل اور اس کی شمولیت کے اصول کیا ہوں گے؟ حماس نے تو کہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے وسیع معاہدے کے حصے کے بعد ہی خود کو غیر مسلح کرے گی۔ اسرائیل جس کی زمینی فوج اب بھی غزہ کی پٹی کے نصف سے زیادہ حصے پر قابض ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں پیچھے ہٹیں گے جب حماس غیر مسلح ہو جائے گی۔ اب ان سارے مسائل کا حل کیسے نکالا جاتا ہے، شاید یہ پیس بورڈ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ دوسری طرف امریکی جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کے لیے قائم کیے جانے والے مجوزہ بورڈ آف پیس کی رکنیت فروخت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مختلف ممالک سے اس بورڈ کی مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب کا مطالبہ کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی رقم ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے کم از کم کی رکنیت کی جو فیس کوئی مقرر نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ٹرمپ کے اقدامات ہیں غزہ کے حوالے سے، جس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ غزہ میں جو سب سے بڑی خبر ہے پہلے مرحلے میں، وہ پاکستان اور مسلم ممالک کی شمولیت یا عدم شمولیت کے حوالے سے وہ سامنے آئے گی۔